دارالحکومت تبدیل کرنے میں کچھ نہیں لگتا، یہ لگتا ہے کچھ نہیں لگتا، پیسے نہیں خرچ ہوتے، کسی باغیرت نے اسے کچھ روکا ہے، اس نے آرڈر بھی جاری کر دیے ہیں کہ یہ کوئٹہ سے بدل دیا جائے، اور کل جناب یہ کہیں گے مری میں لے جایا جائے، اور اسلام آباد والے کہیں گے جناب سوئٹزرلینڈ میں لے جایا جائے، لندن میں لے جایا جائے، ہم وہاں سے بیٹھ کر کنٹرول کریں گے، ویسے وہیں سے بیٹھ کر کنٹرول کر رہے ہیں، یہ مورے ہیں ان کے۔ تو اللہ رب العزت نیک لوگوں سے، میں اس پر آج ہو سکتا ہے اس پر ہی بات ختم ہو، نیک لوگوں سے بروں کو ہٹا دیتا ہے۔ اور ہماری فلسفی کیا ہے؟ برائی کو برائی سے مارو، ہماری فلسفی یہی ہے نا۔ آئیے قرآن مجید سنیے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے اذفع باللتی ہی احسن السیئہ، اللہ فرماتا ہے برائی کو حسن طریقے سے، نیکی سے دور کرو۔ نیکی میں اتنی طاقت ہونی چاہیے، آج ہماری نیکی، ہمارا کردار کمزور ہے، کمزور ہے کہ نہیں ہے؟ ہمیں فکر پڑ جاتی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں اولاد کا کیا ہوگا، پتہ نہیں فلاں کا کیا ہوگا، ان کو روٹی ملے گی نہیں ملے گی، ہم اس چکر میں پڑ گئے ہیں۔ اور اللہ رب العزت تو فرماتا ہے میں خیر الرازقین ہوں، رزق دینے والا میں ہوں، زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں بند کر کے نہر دریائے نیل کی لہروں کے سپرد بھی کر دیا جائے تو میں اسے کچھ ہونے نہیں۔ پھر میرے خلیل کو اگر نمرود یہ سمجھے کہ آگ جلا کر نمرود اپنی اس آگ کے اندر میرے خلیل کو ڈال دے، 40 دن اندر میں بیڈ بچھا کر اپنے خلیل کو بٹھا دیتا ہوں، اسے کچھ نہیں ہوتا۔ ہمارا تو ایمان ہی نہیں، ہمارا تو اقبال کہتا ہے اگر ایمان لینا ہے تو ابراہیم جیسا لو۔ کس جیسا؟ ایمان ابراہیم ہی ہونا چاہیے کہ حادث میں کود نہ پڑے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشکلات، وطن بھی چھوڑا، ہجرت بھی کی، سارا کچھ کیا۔ جب بچہ پیدا ہوا اسماعیل علیہ السلام اللہ نے دیے تو پھر کیا فرمایا؟ اب اس کو اس بے آب و گیا میدان میں چھوڑا۔ ایمان سے بتائیں وہاں کوئی آبادی تھی؟ جی اس وقت کوئی آبادی تھی؟ کوئی آبادی نہیں تھی، راستہ بھی دور تھا۔ جب وہاں ماں اور بیٹے کو چھوڑا تو ماں بیوی یہ کہتی ہے حضرت صاحب یہ بتائیے اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں یا رب کا حکم ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بولنا بھی نہیں تھا، اشارہ کر دیا کہ میرے رب کا حکم ہے۔ فرمانے لگی اگر رب کا حکم ہے تو پھر ایک اسماعیل کیا جتنے بھی ہوتے قربان کرو۔ پھر یہ کردار پیدا ہو جاتا ہے، پھر یہ کردار پیدا ہو جاتا ہے۔ تو یہ قربانیوں کے بعد اللہ رب العزت اقتدار دیتا ہے، ایسے ہی نہیں۔ اور یاد رکھیں جب میں انقلاب کی بات کرتا ہوں تو وہ تبدیلی کی بات کرتا ہوں۔ انقلاب سے مراد میرے دوست کچھ لے لیتے پتہ نہیں قتل و غارت ہوگی، نہیں، تبدیلی، یہ تبدیلی کی بات تو ہو رہی ہے جو اللہ رب العزت فرما رہا ہے وَلَوْلَا دَمْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ۔ یہ تبدیلی کی بات تو ہے کہ جب تبدیلی کی بات ہوگی یاد رکھیں تبدیلی کی بات آپ اور میں ہی کریں گے۔ آپ جیسے لوگ تبدیلی لائیں گے۔ اس زمانہ قریب کے اندر جن لوگوں جن ممالک میں تبدیلی آئی ہے آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں، کون لوگ باہر نکلے ہیں؟ جی کون نکلا ہے؟ جب پینشن لینے کے لیے لوگ لائنوں میں لگ کر مرنا شروع ہو جائیں گے تبدیلی، خدا کی قسم تبدیلی کا سورج آنا شروع ہو جائے۔ تبدیلی وہ نہیں لائیں گے جو کہتے ہیں ہم اس نظام کو بچانا چاہتے ہیں، ہم اس نظام کی کنٹینیوٹی چاہتے ہیں، ہم اس نظام کا تسلسل چاہتے ہیں، وہ اس نظام کا حصہ ہے، اس کرپٹ اور بے ایمان نظام کا حصہ ہے۔ تبدیلی وہ لائیں گے جو آپ لوگ ہیں، جو ہم لوگ ہیں، جو اس نظام کا حصہ نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں یہاں نظام مصطفیٰ آئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب نظام مصطفیٰ آ جائے گا پھر چوروں کے ہاتھ کٹیں گے، کیا ہوگا؟ ایمان سے بتائیں آپ اتنے بھی 100 150 یا 200 بندہ ہے، اگر یہ قانون نافذ ہو جائے تو آپ کو بھی کوئی ڈر ہے کہ ہاتھ کٹیں گے؟ جی زور سے کہہ لو، ڈرتا کون ہے؟ جی ڈرتا کون ہے؟ ڈرتا چور ہے۔ اگر سعودی عرب میں یہ حکم لاگو ہے تو وہاں چوری کی کتنی فیصد ہے؟ کتنی ریشو ہے؟ اگر قتل کا بدلہ وہاں قتل ہے تو سال میں کتنے قتل ہوتے ہیں وہاں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ شاذ و نادر۔ یہ ساری قتل و غارت جہاں کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے۔
کہ جو اٹھتا ہے جناب کسی کو پھڑکا دیتا ہے، جو اٹھتا ہے کسی 6 بچوں کے باپ کو مار دیتا ہے، 3 بیٹیوں کے باپ کو مار دیتا ہے، 2 بھائیوں کے بھائی کو مار دیتا ہے، کسی کی آنکھوں کا تارا چھین لیتا ہے، کسی کی ماں کی گود کا سہارا چھین لیتا ہے، کسی کے بڑھاپے کا سہارا چھین لیتا ہے، یہ سارا عذاب یہاں ہی ہے۔ اور ہمارے مولوی ممبر پر بیٹھ کر کہتے ہیں یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو رہی ہیں۔ میرا سوال یہ ہے مجھے بتایا جائے قیامت کی نشانیاں صرف پاکستان میں پوری ہونی ہے یا پوری دنیا میں پوری ہونی ہے؟ حیا نہیں آتا انہیں؟ قیامت کی نشانیاں ساری پاکستان کے لیے رہ گئی ہیں کہ یہاں یہ کچھ ہوگا تو قیامت آئے گی؟ ارے قیامت کی نشانیاں امریکہ میں پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ قیامت کی نشانیاں برطانیہ میں پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ قیامت کی نشانیاں ہندوستان میں پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ قیامت کی نشانیاں چائنا میں پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ عرب ممالک میں پوری کیوں نہیں ہو رہی؟ جو قیامت کی نشانی ان مولویوں نے پاکستان کے کھاتے میں ڈال دی ہے۔ یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں؟ قیامت کی نشانی، یہ بھی قیامت کی نشانی، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ننگے ڈانس ہو رہے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ ان کو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ بے حیائی کا طوفان ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ مہنگائی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ عورتوں کی عزتیں لٹ رہی ہے، یہ بھی قیامت کی نشانی ہے۔ مولوی یہ کہہ کے آپ کو سود کر دیتا ہے یہ کوئی قیامت کی نشانی نہیں ہے۔ قیامت کی نشانی یہ ہے کہ جب تمہارے اوپر جابر، بے ایمان، بددیانت اور خائن حکمران آ کر مسلط کر دیے جائیں گے تو یہ قیامت کی نشانی ہے۔ پھر اس کی چھتری کے نیچے یہ ساری برائیاں پلیں گی۔ اور میں یہ عرض کر رہا ہوں ہمارا نظریہ کیا بن گیا؟ سڑکیں بند کر دو۔ 17 تاریخ کو بھی آپ نے دیکھا کہ لاہور پورا جیم بند تھا، جی ایسے ہی تھا۔ چھوٹے چھوٹے بچے خدا کی قسم اسکول سے چھٹی ہوئی، ایک پہلی کلاس کا بچہ 6 گھنٹے ویگن میں روتا رہا، روتے رہے 6 گھنٹے سڑکیں بند کر کے۔ کون سا انقلاب آ گیا؟ کوئی بندہ سمجھانے والا ہے کہ بچے رات 6 بجے گھر جا رہے ہیں، 7 بجے گھر جا رہے ہیں، جنازے اٹھ رہے ہیں، مریض ہسپتالوں تک نہیں پہنچ رہے، آج پھر لاہور کو جام کر دیا جائے گا، کل پھر بند کر دیا جائے گا۔ کیا غریب عوام اس لیے رہ گئی ہے؟ اس سے آپ کو کیا ملے گا؟ یہ کچھ ملے گا؟ یہ بولے میں کوئی قرآن مجید میرے سامنے کھلا ہوا ہے یا میں یہ باتیں قرآن مجید کے باہر نہیں کر رہا، یاد رکھیں مت کوئی سمجھے کہ یہ قرآن مجید سے باہر ہے۔ میرے ایک ہاتھ میں حدیث پاک، حدیث کی کتاب میرے سامنے پڑی ہے، ابھی میں حدیث کی طرف نہیں آیا۔ دیکھنا یہ چاہتا ہوں کہ جب ہم اس طرح سے جین پیک کر دیتے ہیں لوگوں کا کیا قصور ہے؟ جو بیچارہ جو غریب ڈائلسس کرانے کے لیے اس کے گردے فیل ہے، ڈائلسس کرانے جانا ہے۔ مجھے ایک دوست نے کہا ہمارے باپ کی اس دن تاریخ تھی، شیخ زاہد میں ہم نے لے کے جانا تھا، وہ کہتے ہم ادھر سے اٹھا کے لوگوں کے گھروں کے اوپر سے اسے ٹپا کر ہم اس ہسپتال میں پہنچے ہیں، نہیں تو ہمارے باپ کی جان چل جائے۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا ہے کسی کو بندے کو اس کے سماجی حق سے محروم کرنا بہت بڑا گناہ۔ کیا سڑک استعمال کرنا آپ کا سماجی حق ہے کہ نہیں ہے؟ بولے میں کسی سے ایفیلیشن نہیں ہے، کسی سے ہمدردی، میری ہمدردی صرف آپ سے ہے، میری ہمدردی اسلام سے ہے، میری ہمدردی قرآن سے ہے، میری ہمدردی حدیث سے ہے، میری ہمدردی ہر مظلوم شخص سے ہے، میری ہمدردی کسی جماعت سے نہیں ہے۔ میں کسی کے گھر سے نہیں کھاتا، کوئی مجھے جناب روزینہ نہیں بھیجتا، کوئی مجھے چندہ نہیں بھیجتا، لعنت بھیجتا ہوں میں ایسی چیز پر۔ میرے رب نے جتنا مجھے دیا ہے خدا کی قسم نسلیں بھی کھاتی رہے، ایمانداری کے ساتھ تو ختم نہیں ہوتا۔ یہ پیسے حلال کرنے کہاں سے یہ پیٹرن کے پیسے آ جاتے ہیں جماعتوں کے پاس؟ کھالوں کے پیسے، صدقے اور خیرات کے پیسے، سلابوں کے پیسے، کون سے یہ بڑے بڑے مربوں کے مالک ہیں جن کے پاس یہ پیسہ آ جاتا ہے؟ اور یہ ملک خدا کی قسم رات عبدالستار جی نے جو باتیں کی ہیں رونا آتا تھا کہ یہ ملک اتنا فرٹائل ہے، اتنا زرخیز ہے۔ وہ کہتا ہے میں سڑک پر بیٹھتا ہوں، خدا کی قسم کھا کر وہ کہہ رہا تھا، رکشے والا کہتا ہے آج میں نے صرف یہ کمایا ہے، یہ آپ لے لیں۔ یہ اس نے کہا کبھی کسی بڈیرے نے آ کر نہیں کیا، کبھی کسی بڈیرے نے آ کر، وہ تو پیسے ہی پائے دے دیتا ہے، یہاں محفوظ ہی نہیں، یہاں محفوظ نہیں ہے۔ وقت ہو گیا ہے، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، بات کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، یہاں پہ ختم کرتے آگے انشاءاللہ چلیں گے کہ اللہ رب العزت نیک لوگوں کے ذریعے سے بروں کو ہٹا دیتا ہے اور پھر ملک میں امن ہو جاتا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھ فرمائے۔